حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. حسن مرتضیٰ صاحب یہ کہیے گا, یہ جو نہروں کے معاملے پر بار بار پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے رہی ہے, کیا واقعی پلان ہے حکومت چھوڑنے کا یا پھر ابھی بات صرف دھمکیوں تک ہے؟ بہت شکریہ جی, بڑا اہم ایشو ہے جس پہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں یہاں پہلی بات تو ہے کہ ہم نے کسی بھی حوالے سے نہ کوئی دھمکی دی ہے, نہ کوئی اس قسم کا ہمارا کبھی بھی رویہ رہا ہے کہ ہم دھمکیاں دیں اور اپنی بات منوانے کے لیے بلیک میلنگ کریں. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ نہیں رہا. ہم نے ہمیشہ اصولوں کی بات کی ہے. ہم نے ہمیشہ سر آج مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے حکومت چھوڑنے میں. کل شرجیل نام میمن صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. دیکھیں یہ آپ نے ایک تسلسل دھمکیوں کا بتایا ہے. اب بات جب ہو رہی ہو تو اس کو دھمکی تو نہیں نہ کہا جاتا. دھمکی تو ہوتی ہے ہم کسی بھی سٹیج پہ بلیک میلنگ کر رہے ہوتے, یا یہ پچھلے کوئی 2 ماہ سے اس پہ بات ہو رہی ہے. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ لہجہ یا یہ رویہ دیکھا ہو. آج تو ہم دیکھیں ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ پاکستان کے وسائل کی جو تقسیم ہے اس پہ جو معاہدے ہوئے ہیں ان پہ آپ کو کاربند رہنا چاہیے. آج وفاق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کی اکائیوں کو کمزور کر کے وفاق کو کمزور کیا جائے. پانی کا جو ایشو ہے یہ ایک طے شدہ معاملہ ہے. اس کو اگر آج نئے سرے سے ہم چھیڑیں گے تو یہ سندھ سے زیادہ تو پنجاب کا مسئلہ ہے, پنجاب سے زیادہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. پانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں حصے کا پانی مل رہا ہے, کیا وہ پہلے ہی میرا خیال ہے 20% کمی کا شکار ہے؟ ہم تو پہلے ہی اپنے حصے سے 20% کم پانی لے رہے ہیں. پھر جو نہریں ہیں ان میں 14% تک جو سیپیج اور لاسز ہیں وہ ہو جاتے ہیں, اور جو چولستان کے اندر نہریں بنائی جائیں گی اس سے تو 40% لاسز ہوں گے. تو اس صورتحال میں جہاں پہلے ہی پانی کمی کا ہم شکار ہے تو مزید نہریں بنا کر ان کو کہاں سے پانی دینا ہے؟ کوئی ہمیں یہ تو بتائے کون سے. تو یعنی نہروں کا مسئلہ حل اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا پیپلز پارٹی حکومت چھوڑنے جا رہی ہے؟ یقیناً اگر یہ اسی طرح رویے رہے, کوئی معاملات بیٹھ کے نہ حل کیے گئے, یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا معاملہ ہے, بلائیں اس پہ پرائم منسٹر صاحب اور بیٹھ کے اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو ریزالو کریں. ہمارے ایشوز جو ہیں, ہماری جو تحفظات ہیں وہ سنیں, ان کو ایڈریس کیا جانے کی ضرورت ہے. تو حسن مرتضیٰ صاحب خدا نہ خواستہ اگر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ آپ کو حکومت چھوڑنا پڑی تو پھر کیا صرف وفاق میں حکومت چھوڑیں گے یا بلوچستان حکومت پہ بھی گیو اپ کریں گے؟ دیکھیں آپ تو جس ذہن سے آپ سوچ رہے ہیں, شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بڑا ہی مشکل فیصلہ ہے کہ آج جب ملک کو ضرورت ہے, آج جب ملک ہر طرف سے بحرانوں میں گھرا ہوا ہے, چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے, تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے حکومت چھوڑنا یہ ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. تو ہم یہ جب اتنا ایکسٹریم سٹیپ لیں گے تو پھر ہم کوئی فیصلہ تحریک انصاف والا تو نہیں کریں گے کہ فلاں رکھ لو, فلاں چھوڑ دو, یہ کر دو. اس طرح کا نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے فیصلے میچور ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ یقیناً اپنی مشاورت کے بعد اناؤنس کریں گے, اور وہ جو بھی سٹیپ ہوگا وہ کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. افغان اللہ صاحب, آپ کو لگتا ہے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے راستے الگ کر سکتی ہے حکومت سے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر یہی ہوگا کہ تمام جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں پیپلز پارٹی کے بھی اور مسلم لیگ نون کے بھی, وہ آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کریں, بجائے اس کے کہ معاملہ یہاں تک جایا جائے کہ حکومت چھوڑنے کا وقت آ جائے. اور مجھے یقین ہے کہ معاملہ وہاں تک جائے گا بھی نہیں اور اس سے پہلے ہی ریزالو ہو جائے گا. لیکن اگر معاملہ وہاں تک چلا گیا تو پھر حکومت کیا کرے گی سر؟ ابھی آگے بجٹ آنے والا ہے, بجٹ کیسے پاس کرائیں گے آپ؟ باقی اتنے معاملات ہیں, اپوزیشن اپنا ایک الائنس بنانے جا رہی ہے, اگر اپوزیشن اپنا الائنس بنا لیتی ہے, پیپلز پارٹی اگر اس الائنس کا حصہ بن جاتی ہے, واٹ وڈ بی دا آپشن فار گورنمنٹ؟ دیکھیں ہماری جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اور ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کولیشن پارٹنرز کے اوپر. تو اس سسٹم کے اندر تمام لوگوں کا اسٹیک بلٹ ان ہے,
تو بہتر یہی ہے کہ ہم معاملات جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلا کے اس کو ایشو کو ریزالو کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانی کا ایشو جو ہے وہ بڑا سیریس ایشو ہے اور ہمیں اپنی پرائرٹیز ٹھیک کرنی پڑیں گی, اور بالخصوص ہمیں یہ جو دیامر باشا ڈیم ہے اس کے اوپر اور میمن ڈیم کے اوپر اپنے ریسورسز کو فوکس کرنا چاہیے, تاکہ ریزروائر ہوگا تو کہیں پانی کسی کو دینے کے قابل ہوں گے. اگر ریزروائر ہی نہیں ہوں گے اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ ریزروائر ہیں ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ ڈیمینش ہو رہی ہے ہر سال کے ساتھ, تو پھر کیسے جو ہے وہ پانی جو ہے اس کو بانٹا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر اگر ایک بیٹھ کے بات چیت کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, بیٹھ کر بات چیت کر لی جائے وہ زیادہ بہتر ہے. بھٹی صاحب, پانی کے مسئلے پر کون صحیح ہے, اور آن اے لائٹر نوٹ واٹ آر دا وائبز؟ دیکھیے, ابھی جو حسن مرتضیٰ صاحب نے باتیں کی ہیں یہ وہ باتیں ہیں, ٹیکنیکل باتیں ہیں جو ڈسکس ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, ساروں کو بیٹھنا چاہیے, بیٹھ کر ڈسکس کرنا چاہیے, چیزوں کو جو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, سارا معاملات جو یہ ٹیکنیکل سارے معاملات ہیں. کیوں کسی کے ساتھ زیادتی ہو, پنجاب کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ یا بلوچستان کے ساتھ یا کے پی کے ساتھ, کیوں زیادتی کیوں ہونی چاہیے؟ ایک صوبے کے بیہاف پہ دوسرے صوبے کو کیوں نوازنا نہیں چاہیے؟ لیکن میں پھر کہتا ہوں 2023 کا معاملہ تھا, پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی, زرداری صاحب آن بورڈ تھے, سارا کچھ ٹھیک تھا. یہ 2025 میں جب قوم پرست سندھ کے اٹھے تو اس کے بعد یہ چیزیں اس طرح سامنے آئیں. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اتحادی ہیں. اس میں ٹی وی چینلوں پر یا تقریروں میں یا جلسوں میں اس میں بات کرنے کی بجائے یہ ایک اجلاس بلائیں اور اس میں بیٹھ کر سارا معاملہ حل کر لیں. ظاہر ہے دونوں نے خود حل کرنا ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف یا کسی اور کا تو کوئی عمل دخل ہے نہیں, یا کسی باہر سے کرنا نہیں, ان دونوں نے کرنا ہے. تو کر لیں معاملہ حل, سندھ بھی ہمارا ہے, پنجاب بھی ہمارا ہے. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب اور حسن مرتضیٰ صاحب, آپ دونوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اب دیکھتے